جب ہم پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں ایک پازیٹیوٹی پھیلتی جاتی ہے. ہمارا جو اورا بنتا جاتا ہے وہ مثبت اورا بنتا جاتا ہے. یعنی اورا کیا ہو گیا؟ ماحول. ہمارے جسم کے ارد گرد ایک طرح سے سمجھیں ایک روشنیوں کا حالہ بنتا جاتا ہے. جیسے یہ دکھتی نہیں ہے یہ روشنیاں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسروں پہ اثر ڈالتی ہے. ہم پر خود بھی اثر ڈالتی ہے، لیکن خاص کر سامنے والے پر اثر ضرور ڈالتی ہے. جیسے کہ کوئی بھی ناپسندیدہ شخص یا جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ اگر بہت زیادہ نگیٹیوٹی کا حامل ہے، وہ اگر اندر آتا ہے، داخل ہوتا ہے کمرے میں، تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگ جاتی ہے. جیسے کہ کوئی بہت ہی گندا شخص نا اندر داخل ہوتا ہے کمرے میں، تو ہمیں کیا فیل ہونے لگتا ہے؟ ایک الجھن، عجیب سی بے چینی فیل ہونے لگتی ہے. بھلے وہ ہمارے طرف دیکھ بھی نہ آ رہا ہو، ہمیں لفٹ بھی نہ کرا رہا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگ جاتی ہے اندر. ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس یہ شخص چلا جائے یہاں سے، یہ شخص چلا جائے. بھلے وہ، یقین کیجئے، بھلے وہ کتنا بڑا بظاہر متقی کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن اگر اس کے دماغ میں یہ چھایا ہوا ہے کہ بس میں ہی جنتی ہوں اور باقی تو سب جہنمی ہے، کنفرم جہنمی ہے، تو یقین کریں وہ ایک طرح سے منفیت کا حامل ہے، منفیت اٹھائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا، نہ ہی ہم پر ایسا کوئی فتویٰ وہ لگایا ہے کہ تم ہر ایک کو جو ہے کنفرم جہنمی اور خود کو کنفرم جنتی سمجھو. ایسا اللہ پاک نے نہیں کہا بالکل بھی. تو ہمیں اس طرح کی چیز محسوس ہونے لگتی ہے. یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اورا کی وجہ سے. اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے نا، وہ اس کے اتنا باہر آ چکی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد ایک حالہ بن چکا ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے دوسروں پہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے، منفی تاثر ڈال رہا ہوتا ہے، منفی امپریشن ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ بھی اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف اس کے اورا کی وجہ سے. بہت دیر سے ہم اورا کی بات کر رہے ہیں نا. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. کبھی آپ جیسے سوچیں کہ آپ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سو رہے ہیں، اچانک سے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، آپ کے 6 انچ کے فاصلے پر، میں کم سے کم کی بات کروں گی، 6 انچ کے فاصلے پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دباؤ سا ہے یا کوئی بھی رکاوٹ سی آپ کے قریب آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی کوئی سانس روک رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوا، ایسا نہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے چہرے کے قریب ہاتھ لا کر رکھنے لگ جائے تو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ ہے، یا کوئی کیڑا، اگر آپ کا اورا جو ہے، آپ کے چکراس بیلنس ہے اور آپ کا اورا جو ہے کلیئر ہے، تو آپ کو یہ چیز فیل ہونے لگ جائے گی کہ کوئی کیڑا آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو آپ فون کیا کرتے ہیں؟ بھلے وہ چوٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ آنکھ کھول کر عین اسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ کیڑا ہوتا ہے، جبکہ وہ آپ کے جسم سے بھی ٹکرایا نہیں ہے، آپ کے جسم پہ بھی چڑھا نہیں ہے، نہ ہی اس کی کھچ 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 آواز آ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ آپ کے اورا کی وجہ سے، کہ آپ کو قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے. جن لوگوں کا اورا بہت واسٹ ہوتا ہے تو ان کو قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ہم کہتے ہیں ارے بھائی تم تو ہمیشہ بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہو اور تم تو بس الٹا سیدھا ہی سوچتے رہتے ہو، تمہیں تو بس الہام ہی ہوتا رہتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، واقعتاً اس کو قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس جگہ سے جا رہا ہوں یا تو یہاں پہ کچھ بلاکیج ہے، ٹریفک بند ہے، میں پھنس جاؤں گا، یا یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی چور ڈاکو وغیرہ ہے، وہ راستہ اپنا بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے اس انٹیوشن پہ کام نہیں کرتا، اس کے اس سگنل کو نہیں پکڑتا، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نے غلط سوچا تھا نا، اسی وجہ سے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اتنی جلدی کوئی چیز مینیفیسٹ نہیں ہوتی ہے. ہم لگاتار کئی دن تک سوچتے رہیں، منفی سوچتے رہیں، تو جا کر وہ چیز مینیفیسٹ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن فوراً وہ چیز کا ہو جانا کہ ابھی دل میں خیال آیا تھا، کوئی چیز ہمیں روک رہی تھی لیکن ہم نے نہیں مانا، اس انٹیوشن کو پکڑا نہیں اور ہم وہاں پہ چلے گئے، تو کیا ہوا؟ وہ چیز ہو گئی. حالانکہ ہمیں اس آواز کو پکڑ لینا چاہیے تھا. پہلا خیال، پہلی انٹیوشن جو ہوتی ہے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. وہ وسوسہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی آواز ہوتی ہے، وہ سب کانشیس کی آواز ہوتی ہے، وہ انٹیلیجنس کانشیس کی آواز ہوتی ہے. اس بات کو پکڑ لیجئے. کوئی بھی رشتہ طے ہونے جا رہا ہوتا ہے، ہم کسی نئی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ذرا سا بھی کوئی منفی خیال آنے لگ جائے نا، صحیح ہے،
ذرا سا بھی کوئی منفی خیال آنے لگ جائے تو اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیجئے، کام کرنا شروع کر دیجئے کہ کیوں آ رہا ہے اس رشتے میں، کون سی ایسی بات ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی کچھ غلط ہے یا سسرال والے کچھ غلط ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں پھنس جاؤں یہ شادی کر کے، یا میں نوکری کر کے کہیں خدا نخواستہ پھنس جاؤں، کچھ حرام حلال کا چکر ہے یا کوئی ناجائز بات ہے، یا میری عزت پہ ہی کوئی حرف آنے والا ہے یہاں پہ، یا میں کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاؤں۔ اس بات پہ ضرور کام کیا کیجئے، یہ بڑا اہم ہے، اورا مذاق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، یہ کیا ہے، غیب ہی ہے نا، ایک طرح سے ہم غیب پہ مان لانے والے لوگ ہیں نا، تو کیا ہے یہ، اس چیز کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہم کہیں یہ تو ہے ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر چیز ورک کر رہی ہے، ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب اگر کسی کا اورا بالکل امپیور ہو جاتا ہے تو اس کو کلیئر کس طرح سے کریں گے، وہ ہم کس کے ذریعے سے کریں گے، اسی ریکی ہیلنگ کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ریکی ہیلنگ کس طرح سے ہوتی ہے، سیمبلز کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا اورا اتنا زیادہ واسٹ، جیسے کہ ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا، اتنا زیادہ واسٹ ہوتا ہے کہ کئی کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ آپ نے روحانی بزرگوں کو دیکھا ہوگا، یا کچھ بہت ہی علم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو بالکل مبہوت ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، بالکل خاموش ہو کر، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی ٹرانس میں آ گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ان کا علم بھی ہوتا ہے، ساتھ میں ان کے چکرات اس قدر بیلنس ہوتے ہیں، ان کی اتنی اچھی پریکٹس ہوتی ہے، اتنے امپیور ہوتے ہیں وہ لوگ، اتنے پیور ہوتے ہیں وہ، کہ ان کی جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بالکل پیور سا اورا بنا ہوتا ہے، بالکل سمجھے کہ ایسے ہم پیور کو کیا لیتے ہیں، وائٹ لیتے ہیں نا عموماً، یا گولڈن سا لیتے ہیں، ہے نا، روشن سا لیتے ہیں، یہی لیتے ہیں نا۔ اور ہم کسی بھی چیز کے امپیورٹی کو ہم کیا لیتے ہیں، گدلا سا، گندا سا، کالا سا، عجیب سا، اسی ٹائپ کا ہم لیتے ہیں نا۔ تو ان کے ارد گرد جو حالہ بنا ہوتا ہے نا، جو اورا بنا ہوتا ہے انرجی کا، وہ بالکل پیور ہوتا ہے، لائٹن ہوتا ہے، ہم کو ان کا چہرہ بھی نورانی لگنے لگ جاتا ہے۔ اس میں رنگت کو ہم نہیں لیں گے کہ کمپلیکشن ان کا ڈارک تھا یا کچھ بھی تھا، بھلے وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ایمان والا بن جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، سیدنا بلال ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔